للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. صدق الله مولانا العظيم. يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس فداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کا بہت صاحب شکر کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں جمعہ کی یہ پردور ساعتیں مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محمد میں مدینہ پاک میں گزارنا ہمارا نصیب و مقدر فرمائے. آمین. بحمدہ تعالیٰ آج جمعہ المبارک کی پردور ساعتوں میں جس عنوان کے اوپر میں نے سوچا کہ کچھ کلام کیا جائے وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہی ذوق ہے، خدا کی قسم آپ اکیلے نہیں بیٹھے، رب نے آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ حب لا
یشکا جلیسہم، رب نے آپ کو اکیلے نہیں بٹھایا، آپ کے ساتھ 70,000 ملائکہ کو بٹھایا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جب جا کر رب ذوالجلال کو رپورٹ دیں گے نا تو اتنا ہی ان کو رپورٹ دیتے ہوئے لطف آئے کہ پاک پروردگار ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں پر تیرے بندوں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ محبوب کبریا کا ذکر سننے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال نے فارسی میں کہا، انہوں نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے باز نام مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں نظر آتی ہے، مجھ سے پوچھو نا اگر بندہ مومن کا دل محمد مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا تو اس کا دل پھر دل نہیں رہتا بلکہ اس کے دل میں محمد مصطفیٰ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ روئے باز نام مصطفیٰ است، ہماری جان ہماری روح ہمارا جسم جن کے نام کا صدقہ کھاتا ہے نا وہ اور کوئی نہیں ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی 179 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے اندر جو انسانوں کی کثرت ہوگی نا وہ ان لوگوں کی ہوگی جن کے دل پتھر کے بن چکے ہوں گے، جن کے دل پتھر کے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، جہنم میں کیوں جائیں گے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے کیونکہ وہ دل سے نہیں سوچا کرتے، دل سے نہیں سوچتے تھے اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ مولا ہم تو دماغ سے سوچتے ہیں، دل کا سوچنا کیا ہے؟ سورۃ الانفال میں رب ذوالجلال نے فرمایا، آؤ جواب دیتا ہوں، دوسری آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کے مومن اور ایمان یافتہ بندے ہوتے ہیں نا ان کا دل پھر ایسا بن جاتا ہے، ان کے سامنے جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا دل مچلنا شروع۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہی وہ مومن ہوتے ہیں جن کے دل کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے والوں یاد رکھنا، علامہ ابن جوزی اسے اپنی کتاب الصفۃ الصفوہ کے اندر لے کر آئے، وہ کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا جب مومن کا دل اللہ کی یاد میں اور میری یاد میں مشغول ہو جائے گا تو پھر اس کا دل عام دل نہیں رہتا، قلب المؤمن عرش اللہ، اس کا دل پھر اس کا نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، دل بدست آور حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزر گاہ جلیل حق پرست۔ مولانا رومی کہتے ہیں ارے زمانے والوں تمہیں کیا خبر، کعبے سے 1000 درجہ بہتر بنتا ہے مومن کا دل ہے، اور اس وجہ سے بہتر ہے کہ کعبے کو بنیاد بنا کر اس کی عبادت اور اس کو تعمیر کرنے والی ہستی حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن جو بندہ مومن کا دل ہے نا وہ گزر گاہ رب ذوالجلال بن جائے گا۔ کہاں پر رب کا گزر ہو، اور پھر رب کا گزر ہوتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، یہ بندہ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش بنا ہے، اور یہی تو بندہ مومن کا دل ہے جہاں پر رب ذوالجلال اپنی شان کے شایان شان متمکن ہوا کرتا ہے۔ سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا،
خدا کی عزت کی قسم قرآن سارے کا سارا اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو نعت بیان کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ کسی نے کہا تھا قرآن گفتگوئے خدا بندے ذوالجلال، ذرا ایک مرتبہ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ قرآن گفتگوئے خدا بندے ذوالجلال، صحیفہ حق بے مثل و بے مثال، ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، ارے آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب جھومتا ہوا۔ جیسا مصطفیٰ کے لب جھومے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 30 پارے بنائے، صورتیں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 6236 آیات بنائی ہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 3,23,760 حروف بنائے ہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 77,450 الفاظ بنائے ہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 48,872 مقامات پہ الف کو استعمال کیا، 11,228 مقامات کے اوپر با کو استعمال کیا، 1199 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 1276 مقامات کے اوپر سا کو استعمال کیا، 3273 مقامات کے اوپر جیم کو استعمال کیا، 973 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 2416 مقامات کے اوپر خا کو استعمال کیا، 5642 مقامات کے اوپر دال کو استعمال کیا، 4697 مقامات کے اوپر زال کو استعمال کیا، 11,228 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا، 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 5891 مقامات کے اوپر سین کو استعمال کیا، 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا، 2013 مقامات کے اوپر سواد کو استعمال کیا، 1660 مقامات کے اوپر دواد کو استعمال کیا، 1274 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 842 مقامات کے اوپر زوا کو استعمال کیا، 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا، 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا، 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا، 6813 مقامات کے اوپر قاف کو استعمال کیا، 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 3432 مقامات کے اوپر لام کو استعمال کیا، 2,06,535 مقامات کے اوپر میم کو استعمال کیا، 2,06,560 مقامات کے اوپر نون کو استعمال کیا، 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا، 1907 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال کیا، اور اسی قرآن میں رب نے 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن گفتگوئے خدا بندے ذوالجلال، صحیفہ حق بے مثل و بے مثال، ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب جھومتا ہوا۔ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، سورۃ الطلاق۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میں نے تمہاری طرف اپنا ذکر بھیج دیا ہے۔ کیا بھیج دیا ہے؟ ذکر بھیج دیا ہے۔ اب خدا کی قسم میں کسی مفسر کی بات نہیں کروں گا، کسی محدث کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی شیخ کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی امام کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی فقیہ کی بات نہیں کروں گا۔ ذکر کون سا بھیجا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذکر الرسول یتلو علیکم، ارے میں نے تمہیں جو ذکر عطا کیا ہے نا، وہ اور کوئی ذکر نہیں بلکہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ ہستی تاجدار کائنات، مجھے یہاں پر کسی نے وہ کیا خوب کہا تھا، محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا سونے جگتے ہوئے ہزارہ پر تیرے تو تھلے، وہ سونیا جو تیری سونیا ہو گئی بلے بلے، اور ساڑھی خاطر سونا
سولے اور ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینوں سنے رے کلے اور ساری دنیا رب وال تکدی رب تکدا ہی تیرے ولے سبحان اللہ ایسے ہی تو نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آرام فرما رہے ہیں مسجد نبوی کا مقام ہے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے اپنی کتاب المستدرک کے اندر لے کر آئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے آ کر دیکھا رات کا وقت ہے 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر چمک رہا ہے حضرت جابر داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند تو چمک رہا ہے لیکن یہ جو مدینہ منورہ کی جو دیواریں ہیں نا یہ نور کے ساتھ جگمگ جگمگ کر اور حضرت جابر ٹینشن میں آگے کبھی نیچے تاجدار کائنات کو دیکھتے ہیں ان کے بددعا کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں روایت کریں گے ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ تے دوہارو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند پتک دی ساوے محبت کا چہرہ سونا نظریہ سبحان اللہ آپ نے نہ کشمکش کے اندر آقا قریب بیدار ہو گئے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا ذرا ایک بار محبت سے بولتے سبحان اللہ خدا کی قسم تاجدار کائنات نے فرمایا جب میرا بندہ زمین کے اوپر سبحان اللہ کہتا ہے نا تو رب ذوالجلال ملائکہ کو نہیں کہتا خود اپنی شان کے شایان شان اپنے دست قدرت سے اس کے نام کا جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں اور ہماری جنت میں پراپرٹی بن رہی ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ پراپرٹی جس کے نام پر بنے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت جابر نے پوچھا سب سے پہلے یا رسول اللہ نے کس چیز کو بنایا تھا اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں خدا کی قسم اگر عربی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا نہیں تو یہی سوچ کر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ الفاظ وہ سنا رہا ہوں جو کسی عام لبوں کو نہیں چھو کر نکلے بلکہ ان لبوں کو چھو کر نکلے ہیں جن کے بارے میں اللہ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی بولے خود سے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام سبحان اللہ تو آپ نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل كل اشیاء نور نبیک من نوره ثم قسم ذلك النور الى اربعه اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعه اجزاء وخلق من الجزء الاول الكرسي ومن الجزء الثاني حملة العرش ومن الجزء الثالث باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء وخلق من الجزء الأول السماوات ومن الجزء الثاني الأرضين ومن الجزء الثالث الجنة ومن الجزء الرابع النار سبحان اللہ اس کا ترجمہ کرنے لگا مجھے محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے آپ نے تڑپ کر کہا تھا آپ نے کہا ان کو ترجمہ میری زبانی کر خوبصورت سجایا نہ ہوتا سبحان اللہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدا بھی انتسایا نہ ہوتا میں ہوں عرش کرسی نہ ہوں چند تارے شب و روز دے نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشر دے نہ کوئی پرندہ حیاتی مواتی نہ ہویا نہ زندہ نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوتے نہ محلہ دے والی نہ دربار ہوتے نہ ہورا دے کسے نہ آدم حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی نہ ہوتی ہوا نہ ہوتا پانی نہ میلاد ہوتے نہ اعداد خانی نہ صدا خان ہوتے نہ خوشبیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زبان تھی کچھ بھی نہ ہوتا ضروری کسے شہدہ بھی ایک سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا سبحان اللہ یہ
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ کے نور کو رب نے پہلے بنایا، آئے آپ بعد میں، کیسے نور منتقل ہوا؟ تاجدار کائنات فرماتے ہیں لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین الی اصلاب الطاہرات، میں نیک صورتوں سے نیک صورتوں کے اندر میرا نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ کیسے منتقل ہوا؟ آدم علیہ السلام کو جب رب نے بنایا نا اور آپ نے نظروں کو اوپر اٹھایا تو عرشوں کے پاس اور کوئی نہیں، نور محمد مصطفیٰ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا باری تعالیٰ، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ کہا آدم چپ ہو جا، یہی تو وہ نور ہے جس کے صدقے میں نے تجھے بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وہ نور ہے، وہ نور کیسے منتقل ہوا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے اب تمہاری ذمہ داری۔ شیس علیہ السلام، شیس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے اب تم نبی بنو گے۔ انوش سے کائنات سے معلل سے یارت سے ادریس سے متوشق سے نامک سے نوح سے سام سے الفقشد سے ہود سے شالق سے فالق سے شروع سے ارود سے سرور سے ناہور سے طارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے قیدار سے حمل سے ناحس سے حمیسہ سے ادد سے عدنان سے معد سے نزار سے مزل سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے پنانڈا سے نظر سے مالک سے بہر سے غالب سے لؤی سے کاف سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ اور عبداللہ سے میرے اور آپ کے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہاروں پر بہار آئی اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار سبحان اللہ۔ سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آدم کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، کہا آدم تم ہو استفا کہتے ہیں جسے چن لیا گیا ہو، آدم تم ہو استفا۔ نوح کو بنایا، کہا آدم کا نوح تم ہو استفا۔ یوسف کو بنایا، کہا یوسف تم ہو استفا۔ شیس کو بنایا، کہا شیس تم ہو استفا۔ عزیر کو بنایا، کہا عزیر نبی ہو، کہا جی کہا تم ہو استفا۔ موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نبی ہو، کہا جی نبی ہو، کہا تم ہو استفا۔ ہارون کو بنایا، کہا ہارون نبی ہو، کہا جی نبی ہو، کہا تم ہو استفا۔ ہر نبی کو بنایا، 1.25 لاکھ کموبیش انبیاء کو بنایا، رب نے کہا تم ہو استفا، تم سارے کے سارے استفا ہو۔ پھر رب نے اپنا سونا حبیب بنایا، ساروں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی مولا ہم استفا ہے، یہ کون ہے؟ رب نے کہا ارے یہی تو ہے میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے صدقے تمہیں بنایا۔ خدا کی قسم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یقین کرے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو 2024 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی جو خیر خبر اور آپ کے بارے میں جو فکر مند رہتے تھے نا، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، تب وہ چھوٹے سے اپنے پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لب مبارک کو ہلا کر کہتے تھے ربی حبلی امتی، مولا میری امت مجھے طرف کے اندر عطا کر۔ ربی حبلی امتی کا مطلب یہ نہیں ہے مولا میری مغفرت کر دے، نا حب کا مطلب ہے تحفہ، لی مجھے رب ہے میرے مولا، حبلی امتی میری امت مجھے تحفے کے اندر عطا کر دے، پھر میں جانوں میری امت جانے۔ اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کے جسم پاک کو لحد مبارک میں اتارا گیا نا، تو میں نے سوچا، میں نے کہا کیوں نہ میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ میں وہ آخری صحابی بن جاؤں جو محمد مصطفیٰ کے جسم مبارک کو مس کر کے آتا۔
بتاؤں، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر شریف کے اندر پھینک دی. اچھا جب مٹی ڈالنے لگے نا تو حضرت قسم بن عباس قسم کے تاجدار کائنات کے تڑپ کر کہتے ہیں وہ میری انگوٹھی اندر گر گئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے لے آئے. اندر گئے، جا کے تاجدار کائنات کے جسم پاک کو بوسہ دے سبحان اللہ. اور بوسہ دے کے اب حضرت قسم بن عباس کہتے میں نے اپنی انگوٹھی اٹھائی، میں نے کہا میرا مقصد پورا ہو گیا. کائنات مثالیں دے گی کہ آخری صحابی جنہوں نے تاجدار کائنات کے جس پہ پاک کا بوسہ لیا وہ میں ہوں، بن چکا ہوں. اب لوگ میری مثالیں دیں گے. باہر نکلنے لگے نا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں انہوں نے دیکھا تاجدار کائنات کے لب مبارک جنبش فرما رہے. سبحان اللہ. میں نے کان پاس کیے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ پیارے نازک لب مبارک کیا کہہ رہے ہیں. کہتے میں نے کان پاس کیے تو آقا کریم فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی. ارے قیامت کے روز جب سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے نا، اس وقت جو ہماری شفاعت کرائیں گے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم تاجدار کائنات وہ ہستی ہے نا کہ کول نہیں رکھنا بہن پراواں پل وچ جا دفنا، تر جانا تین سارے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا، مک جانے تیرے سارے جھگڑے بھیج مٹی جد آنا، اس دن رسے نو صادق تینوں کسے نہیں آنا. یہ حقیقت ہے خدا کی قسم. وہ کسی اور نے بھی پنجابی اپنی ماں بولی میں کہا تھا کاپ کھانیاں کنیاں رہ کھانیاں چونے گج حویلیاں ٹہندیاں نے ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلا یاد سجن دیا رہندیاں. جب موت دا بیڑے وچ ہووے پھیرا لگی ہتھاں تے رہندیاں مہندیاں نے، وارث شاہ ماں پیو تو یاد آوے جدوں پہاڑیاں مصیبتاں پیندیاں نے. وہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، وہ جڑے ترستے سی ہک دید نو خاطر اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. اساں سنے پیا دے دیس اندر کچھ او جیاں ملنیاں یاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر، ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر جدے نہ بوہے نہ باریاں نے. جد چمن وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اے سچی اللہ رسول دیا یاریاں. سبحان اللہ. مجھے نا بس چھوٹی سی میں اپنی گفتگو مکمل کرنے جا رہا ہوں. دو چار باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کروں. گاندھی، مہاتما چند گاندھی، بہت بڑا یہ انڈیا کا مہا بھارت کا جس نے علیحدہ کروایا تھا ہندوستان کو. اس نے نا آسٹیریٹی، سادہ لباس پہنا کرتا تھا تو اس نے نا آسٹیریٹی تحریک چلایا کرتا تھا، سادگی کی تحریک ہوتی تھی. اس نے نا 1000 کے مجمع کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے نا اس نے ایک بات کہی، آج بھی وہ تاریخ کے اوراق کے اوپر جگمگ جگمگ کر. اس نے ساروں کو اکٹھا کر کے کہا، اس نے کہا میری بات سنو، میں ہوں اسلام کا مخالف لیکن میں یہ بات سچائی کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. انہوں نے کہا پھر کیسے پھیلا ہے؟ اب آپ سنیے گا اس کے الفاظ. کہتا ہے it was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his scrupulous regards for pledges, his intrepidity, his fearlessness, his beliefness on Allah Almighty took the mission to the success. مہاتما گاندھی کہتا ہے زمانے والے یاد رکھنا ہوں میں اسلام کا مخالف لیکن یہ کہنے پر مجبور ہوں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد مصطفیٰ کے مدعا کے ٹکڑے سے پھیلا ہوا. سبحان اللہ. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ہدایت مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، نور مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور کی سادگی سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں
اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سنیں. کون کون سننا چاہتا ہے؟ ذرا محبت سے بولیں. ابھی بھی آواز نہیں ہے، ذرا محبت سے بولیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا 70 آپ اکیلے نہیں، یا خدا کی قسم 70 ہزار رب نے ملائکہ کو بٹھایا ہوا. اور نبی پاک بھی کہتے تھے سورہ رحمان سنائی تو صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے ہیں. کہا صحابہ سورہ رحمان سنائی ہے، تم نے خاموشی سے سن لی ہے. کل یہی سورہ رحمان میں جنوں کو سنا رہا تھا، وہ تو ہر آیت کے اوپر سبحان اللہ کہتے چلے گا. تو تم نے سبحان اللہ نہیں کہ خدا کی قسم میں حلیہ مبارک سنا دی. اسی کے اوپر میری گفتگو کا اختتام. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اللہ مدینہ پاک کے اندر ہر ایک کو جمعہ مبارک کی پندر ساعت مکین گنبد خضرا کی آغوش کے اندر گزارنا نصیب فرمائے. تاجدار کائنات کی نواسے بڑوں نے حلیہ مبارک آقا کریم کا بیان کیا، لیکن میں ان کے ریفرنس سے سنانے جا رہا ہوں جن کے نواسے کو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جن کے چھوٹے بھائی کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا تاجدار کائنات کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ اب میں عربی میں پڑھوں گا، خدا کی قسم سمجھ آ جائے گا سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں تو یہی سوچ لیجئے گا کہ ہر کوئی اپنے اپنے سنگی بیلی کا حلیہ بیان کرتا ہے، تعارف بیان کرتا ہے. خدا کی قسم سارے لوگوں کے تعارف محمد مصطفیٰ کے تعارف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی عظیم تعارف ہے. وہ کہتے ہیں میرے نانا کا تعارف پوچھتے ہو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما یتلألأ الوجه تلألؤ القمر لیلة البدر اطول من المربوع اکثر من المشذب عسیم العامة رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاور شعره شحمة أذنية إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الهواجك سوابغ في غير قلب بينهما عرق يدره الغضب أغنى العرنين له نور يعلوه كس اللحية سهل الخدين مفلج الأسنان دقيق المسرب وعالي الصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شسن الكفين والقدم. اتنا لمبا حلیہ مبارک، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کروں؟ سبحان اللہ. اس کی زبان میں کروں بتائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کا سر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے آگے سرے سربراہ خم رہی اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا زہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی، گیسو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لنکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں مبارک کا تو پتہ لگ گیا، آپ کی مانگ مبارک کیسی تھی؟ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی ناک مبارک کیسی تھی؟ فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی دہن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے دندان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے کان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی رنگت مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا مسکرانا کیسا تھا؟ فرمایا جس کی تسکین
قیادت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا ان کی قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا سایہ کیسا تھا؟ فرمایا قد ہے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا رفع ذکر ارفع ذکر شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا خلیل کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے بازو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی انگلیاں کیسی تھی؟ فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے ناخن کیسے تھے؟ فرمایا عید مشکل کشائی کے چمکا ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی کلائیاں کیسی تھی؟ فرمایا کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی شکل مبارک پیٹ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا کل جہاں ملک میں جو کی روٹی غذا شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور کسی نے پوچھا آپ کے قدمین کیسے تھے؟ فرمایا کھائی قرآن نے جن کے راہ گزر کی قسم اس دفعہ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور چلتے چلتے آپ نے کہا کل قیامت کا منظر ہوگا، سوالات کم و بیش انبیاء سامنے ہوں گے اور ملائکہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں کہیں گے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت وہ کلام جو تم نے دنیا میں لکھا تھا اور ساری کائنات پڑھ پڑھ کر محفلوں میں سناتی تھی، تاجدار کائنات سامنے ہے، آپ پڑھ کر سناؤ. اور میں تڑپ کر کہوں گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ. علامہ اقبال کے شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام آپ نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کیا چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے اور رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ